بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج جانیں گے راتوں کو زندہ رکھنے کے بارے میں اور جانیں گے احادیث کی روشنی میں، جانیں گے فرشتوں کی عید کب ہوتی ہے اور فرشتے عید کب مناتے ہیں، جانیں گے مسجد میں داخل ہونے پر نفل کے بارے میں۔ یہ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور کمنٹ کر کے بتائیں ہمیں کہ آپ کو جانکاری کیسی لگی، اور چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں تاکہ اور لوگ بھی یہ جان سکیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں الفاظ ارشاد فرمایا کرتے تھے: میری زبان کو جھوٹ سے پاک رکھ الہی، میری زبان کو جھوٹ سے پاک رکھ، میرے دل کو نفاق سے بچا، میرے عمل کو ریاکاری اور خیانت سے پاک رکھ، کیونکہ تو آنکھوں کی خیانت اور ان باتوں کو جو سینوں میں پوشیدہ ہیں جانتا ہے۔ اس روزہ دار کو لازم ہے کہ روزے کے آداب اور شرائط کو ملحوظ رکھے، روزے میں دکھاوٹ، نمائش اور مخلوق کو اپنے روزے سے خبر کرنے سے پرہیز کرے۔ اسی طرح دوسری عبادتوں پر قیاس کرتے ہوئے ہمیں ہر کام صرف اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے سر انجام دینا چاہیے تاکہ دین و دنیا میں نقصان سے محفوظ رہیں، آمین۔ شعبان المعظم کے نوافل کی فضائل۔ تذکرہ المعزین۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے شعبان کی راتوں کو زندہ رکھا اس کا دل کبھی نہ مرے گا۔ اہمیت نوافل۔ نوافل قرب الہی کا بہترین وسیلہ ہے۔ سید عالم علیہ السلام نفل پڑھنے کو محبوب جانتے، صحابہ کرام علیہم رضوان کو تحریض دلاتے، تابعین کا معمول رہا، محدثین و مفسرین، اولیاء و اصفیاء، عابدین و کاملین نے اس نعمت کو حرز جان بنایا۔ ولایت کے مدارج کے تکمیل کا سبب نوافل کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفل ادا کرنے والوں کا ذکر قرآن کریم میں یوں فرمایا: وَالَّذِينَ يَتِيمُونَ رَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اولیاء کرام کی روحانی غذا نوافل ہی ہے، انہیں سکون، اطمینان قلب انہی سے حاصل ہوتا ہے۔ نیند آرام کا ذریعہ، مگر سونے والوں کی تعریف اللہ تعالیٰ اور حبیب کبریاء نے نہیں فرمائی، گو قرآن کریم میں یہ کلمات طیبات موجود ہیں: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهَا۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذات کریم ہے جس نے رات تمہارے آرام اور سکون کے لیے بنائی۔ اب آرام و سکون کیسے حاصل ہو؟ ظاہر بین تو صرف نیند کو آرام سے تعبیر کریں گے، مگر عشق و محبت کے متعلمین و متعلمین کے نزدیک تو محبوب حقیقی یاد میں شب بیداری کا نام ہی آرام ہے، کہ دل کا سکون، اطمینان اور چین شب بیداری ہی میں ہے۔ حضرت فرید الملت والدین خواجہ گنج شکر علی رحمتی نے خوب فرمایا ہے: لا تأخذوا سنة ولا نوم کا کتنا عمدہ بیان ہے۔ سیدنا امام العظیم اور سیدنا غوث عظیم رضی اللہ تعالی عنہما کی تو 40 سال کی شب بیداری کے تذکرے زبان زد عام ہیں، مگر ان حضرات کے مقلدین میں بھی ایسے نامور اور وحید العصر شخصیت گزری ہیں جنہوں نے عشق الہی اور محبت حبیبی خدا کے ذکر و اذکار میں ہی سکون و اطمینان کی نعمت سرمدی کا راز پایا۔ وہ نہ صرف خود و دولت بیداری کی لذت سے شاد کام ہوئے،
بلکہ مخلوق خدا کی رہنمائی کرتے ہوئے شب بیداری کی سعادت عظمی کے حصول کا عملی درس دیتے گئے۔ نوافل کے متعدد اقسام ہی زندہ نظر کی تکمیل پر، نفل مسجد میں داخل ہونے پر، نفل اشراق، چاشت اوابین اور تہجد کے نوافل، صلاۃ و تسبیح، نعمت کے حصول پر شکرانے کی نوافل، اپنی دنیا و آخرت بہتر بنانے کے لیے نوافل، غرض نوافل کے لیے 9 رسوہ مقرر اوقات کے ہر وقت کامل ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے خاص دن اور مروج رسوم مثلاً آتش بازی سے، مال و دولت سے اور وقت کے ضیاع سے بچائے۔ آمین۔ دوستو جانکاری کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر